اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے آیات آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا، مختصر سی تفسیر بھی بیان کی، اور اس پر جو بندگی رب کی ایک دعوت تھی اس کو پورا مکمل کیا۔ اسے پورا کرنے کے بعد جنت کی اور دوزخ کی بشارتیں سنائیں، آدمی لاجواب ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ اب کوئی نہ کوئی تو بہانہ لگائے۔ جب یہ مکے والے لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوتا تو پہلے عرب دان تھے وہ، اب کیا انہوں نے عذر اور بہانے لگائے؟ ہاں ٹھیک ہے، قرآن مجید کے مقابلے میں ہم کوئی ایک صورت تو نہیں بنا سکے، لیکن ہم سردار ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زمین ہماری ہے، زمین کے مالک ہیں، ہم نے غلام رکھے ہوئے ہیں، ہماری چودراہٹیں ہیں، ہماری سرداریاں ہیں۔ تو یہ ہے کیا قرآن مجید مچھر کی مثال دے رہا ہوتا ہے، قرآن مجید یا چیونٹی کی مثال دے رہا ہوتا ہے، یا مکھی کی مثال دے رہا ہوتا ہے، شہد کی مکھی کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمارے لیے دے رہا۔ ہماری شایان شان کوئی مثال ہو ہم اس کو مانیں بھی تو بڑی خوبصورت بات ہے، جسے ہم پنجابی میں کہہ رہے ہیں بڑی کسی پیٹی گل کیتی ہے یار تم۔ جب دوست کھڑے ہوتے ہیں نا آپس میں تو گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک نوجوان ان میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس بات کو، ان کی بات کو لاجواب کر دے، تو پھر آگے سے یہی جواب آ رہا تھا، اور کی کسی پیٹی مثال دیتی ہے، کوئی چاجدی مثال دے، پھر ایسے باتیں ہوتی ہیں۔ یہ منطقی بات ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی۔ اگر یہ ہمیں پنجابی زبان میں ہمیں یہ محاورے نہ یاد ہوں، ہمیں قرآن نہ سمجھ آئے، تو جو اب آیت پڑھی ہے اسے سنیے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اب ان کے جو سوالات تھے اس کا جواب قرآن مجید دے رہا ہے۔ سوال نہیں بتاتا، کہیں بھی سوال نہیں بتایا قرآن مجید نے کہ ان کا یہ سوال تھا۔ یہ کیوں سوال نہیں بتاتا؟ یہ بات تعدم قیامت چلنی ہے، اور انسانوں کا مزاج اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے قرآن اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ ان بٹوین جو عذر اور بہانے اور جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو جواب کیا آ رہا تھا کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ وہ بیان کرے کوئی مثال۔ ضرب یضرب مارنے کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے، اور یہاں بیان کرنے کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے جب کوئی بات دلیل کے طور پر کی جائے تو اس کو بیان کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو، خیر میں تو نہیں جانتا اتنا زیادہ، اور نہ میں نے کبھی وہ تاش کھیلی ہے اور نہ میں نے دیکھی ہے، لیکن میں نے دور سے کھیلتے وہ کو دیکھا ہے۔ وہ جو دلیل کے طور پر کوئی تاش کا کوئی پتہ پھینک رہے ہوتے ہیں تو اتنا زور سے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ایڑیاں بھی اٹھا کر پھینک رہے ہوتے ہیں کہ یہ دلیل ہے۔ چلیے یہ تو ایک مثال اچھی نہیں ہے۔ جب آپ وکلاء کو عدالت میں لڑتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، دلیل کے طور پر، سند کے طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضربہ کے معنی بیان کرنے کے ہیں، اور ایسا بیان کرنا جو دلیل کے ساتھ ہو۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ وہ بیان کرے کوئی مثال۔ ما بعوضۃ جو مچھر کی ہے، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، اور بعوضۃ حالت مفعولی میں لے کے آیا، دو زبروں سے لے کے آیا، نکرہ بھی لے کے آیا۔
نمرود کے ناک میں مچھر ہی گھسا تھا جس نے اس کی زندگی اجیرن کر دی، اور اگر قرآن مجید مچھر کو خاص کر کے لے کے آتا تو معرفہ کرتا اور پھر آج کا جو ڈینگی ہے اس کا نام لیتا۔ عام مچھر کی بات کر رہا ہے قرآن مجید، کیوں عام کی بات کی ہے کہ سوال کیا کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہے ہو، بوزتاً فما فوقہا، یا اس سے بھی چھوٹی میں بڑھ کر، یعنی ایک ہے بڑی اور ایک ہے چھوٹی، سب سے چھوٹی بھی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی میں بڑی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، فما فوقہا، اس سے بھی اوپر، اس سے بھی اور چھوٹی مثال۔ آپ کے کتنے حشرات الارض ایسے ہیں کہ جن کو آپ خوردبین کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، اور انسان کی جلد ایسی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز رینگ رہی ہو تو آدمی سکون نہیں لے سکتا، بے شک وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھر آدمی اس کو مسلتا ہے کہ کسی طرح وہ مر جائے۔ یہ اس چھوٹی سے چھوٹی مثال کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بات، فما فوقہا۔ ہاں دیکھیے قرآن کا اسلوب کیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ اما جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے حرف شرط کے طور پر آتا ہے، اور فا اس کا جواب شرط ہوتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس وہ جانتے ہیں یہ کہ یہ جو قرآن مجید نے مثال بیان کی ہے وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچی مثال ہے، حق ہے، اور وہ اس حق کی مثال پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتی۔ ہاں جس نے کوئی عذر بہانے لگانے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں لے کے آتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے دیکھیے فا لے کے آیا فَيَعْلَمُونَ، اور دیکھیے یہاں دیکھیے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فا اور واو میں بڑا فرق ہے۔ فا بات ہوتی ہے ایٹ دی اسپاٹ، اس وقت کی بات ہوتی ہے، اور واو جب آتا ہے تو اس میں سپیس ہوتی ہے۔ اب دیکھیے مثال سامنے آئی ہے، جو ایمان والا ہے اس نے اسی وقت مان لیا، کوئی وقفہ نہیں دیا، اور جو کافر ہے جسے نہیں ماننا اس کے لیے وقفہ دے دیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں، اما حرف شرط ہے، فا جواب شرط ہے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا بہذا مسئلہ، اس مثال کو بیان کرنے سے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ وہ اس مثال سے، چھوٹی سی چھوٹی مثالوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بھٹک جاتے ہیں، راستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ بہتوں کو اس مثال سے راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی جو جملہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کا رکھا ہے، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، یہ قرآن مجید پہ فٹ نہیں ہوتا، اور یہ جو تان سان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس قسم کے جملے رٹے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی قرآن مجید گمراہ کرتا ہے انسان کو، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، پوری بات انہوں نے نہیں کرنی ہوتی۔ جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی، وہ کہتا ہے کیوں جبر کر رہے ہیں؟ اسی طرح لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ہاں جب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو نہ ماننے کے 100 بہانے ہم نے بنائے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی دلیل کے طور پر لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ پورا مضمون ہوتا ہے قرآن کا۔ جن لوگوں کو پورا قرآن مجید یاد ہوتا ہے وہ اس دلیل کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر وہاں دلیل بھی دیتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا کہا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں وہ گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہیں؟ نافرمان لوگ ہیں جو کہا نہیں مان رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم فاسق دیکھیے، ہمارے لیے تو قرآن مجید کی ہر اصلاح نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا متقین کی اصلاح ہمارے لیے نہیں تھی۔ متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اسی طرح قرآن میں جو اصطلاح بیان کرے گا اس کی تفسیر خود ہی بیان کرے گا۔ تو یہاں تک ہم نے آج آپ کے سامنے آیت نمبر 26 فاسقین تک بات مکمل کی ہے، اور فاسق کون ہے وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔